دیکھو کتنا خوبصورت رب کا مہمان آ گیا، دیکھو کتنی شان والا ماہ رمضان آ گیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 18واں پارہ اور سورۃ المومنون شروع ہوتی ہے۔ سورت کے شروع میں کامیاب مومنوں کے صفات بیان کیے گئے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں خشوع کے ساتھ اور لغو سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ امانتوں کی اور عہد کی رعایت رکھتے ہیں اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنت کے وارث، اور انہی کی صفات پھر آگے آ رہی ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور یہ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرتے، اور اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس سے وہ دیتے رہتے ہیں، اور ان کے دل ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے تو کیا کریں گے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لا سابقون۔ تو یہ ان صفات والے لوگ جو ہیں وہ بھلائیوں کی طرف دوڑتے ہیں اور وہیں ان کی طرف سبقت لے جاتے ہیں۔ پھر انسان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نطفے سے سمیع بصیر انسان بنایا ہے۔ جس نے پیدا کیا یہ دوبارہ موت کے بعد زندہ بھی کرے گا۔ یہ اللہ ہے جس نے جو آسمانوں سے پانی اتارتا ہے، زمین سے باغات اور کھجوریں وغیرہ نکالتا ہے، اور اس نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے ہیں جس کا تم دودھ پیتے ہو، اور دیگر نفع گوشت وغیرہ کے بھی اٹھاتے ہو، سواریاں بھی اس پر کرتے ہو، کشتیاں بھی اللہ نے بنائی ہیں، سمندری سفر جو ہے آپ اس پر کرتے ہیں۔ آگے قوموں کی تباہی کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال ایک قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ آخرکار ان کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ جو ایمان لائے تھے ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایک کشتی پر سوار کر اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا۔ نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی قومیں آئی ہیں جن کے پاس پیغمبر آئے، لیکن انہوں نے مان کر انہوں نے بھی دیا، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ ہیہات لما توعدون۔ جب ان کو کہا جاتا کہ تم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر حساب دینا ہے، وہ کہتے تو یہ بات تو عقل سے ہی بڑی دور ہے، کیسے دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے جبکہ ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جن کے واقعات دوسری صورتوں میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ قوم فرعون کی طرف یہ آئے تھے، قوم نے نہیں مانا تو ان کو غرق کر دیا پانی میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نجات پا گئی۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ رسولوں کو خطاب ہے، ساتھ امت کو بھی، کہ پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور اخلاص ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہی ہے۔ تم سب ایک ہی امت ہو اور میں تم سب کا ایک ہی رب ہوں، مجھ سے ہی ڈرو۔ لیکن بعد میں لوگوں نے آ کر جماعت کے اندر تفرقہ ڈال دیا، ٹکڑے کر کے مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔
وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشکرون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے، جس نے تمہیں زمین سے پیدا کر کے پھیلا دیا، وہی دوبارہ زندہ کر کے میدان محشر میں جمع بھی کرے گا۔ وہی موت اور حیات کا مالک ہے، وہی رات دن کو لے جاتا ہے۔ جب انہیں کہا جائے کہ تم جو ہے زندہ ہو کر حساب کو آؤ گے، تو وہ کہیں گے یہ تو بہت ہی دور ہے، ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ ہمارے پہلے باپ دادوں کے ساتھ بھی واقع ہوتے رہے، یہ ایسی بس کہانیاں ہیں جو گزر گئی۔ کل من الارض من فیہا ان کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ کی پھر صفات بیان ہوئی۔ ان سے پوچھیں زمین آسمان اور ان کے درمیانی چیزوں کا مالک کون ہے، ان سے پوچھیں 7 آسمانوں رب العرش کا مالک کون ہے، ان سے پوچھیں حکومت کس کی ہے، وہ جس کو چاہے پناہ دے اور اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہ دے سکے۔ تو ان سب کا جواب یہی ہوگا یہ سب اللہ کی ہی کارنامے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نہ کوئی بیٹا بنایا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اگر کوئی شریک ہوتا تو پھر وہ جہاد کے لیے آسمان کی طرف بھی جاتا، لیکن آج تک دنیا ختم ہونے کو ہے، آج تک کوئی سامنے آئے نہیں۔ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ خود اپنے پیغمبر کو دعا سکھا رہے ہیں، یا اللہ اگر آپ مجھے وہ عذاب دکھائیں جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے تو ان ظالموں میں سے مجھے نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب عذاب دیں گے سو دیں گے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ برائی کو بھلائی کے ساتھ دفع کریں، اور دعا میں یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے شیطان کے وساوس سے محفوظ فرما دے، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ جو آدمی قیامت کے منکر ہے، جب ان پر موت آئے گی تو اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، لیکن مہلت نہیں ہوگی۔ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ مرنے کے بعد سب برزخ ہے، قیامت کے دن نہیں، میدان محشر میں اٹھنے تک یہ سب جتنا زمانہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اب نسب اور ان کی رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، جن کے نیک اعمال ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے نیکی کے پردے ہلکے ہو جائیں گے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، اور ان کے چہرے بجھنگے ہو جائیں گے، کالے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی آیتیں آیا کرتی تھی، انہوں نے جھٹلایا، اور اس وقت کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین، اللہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم گمراہی میں تھے، اب ہمیں نکال دے، ہم جا کر نیک اعمال کریں گے۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ بات نہ کرو۔ اس وقت تم خود تو نیکی میں نہیں لگتے تھے، جو لوگ نیکی میں لگتے تم ان کو بھی مذاق بنایا کرتے تھے۔ آج ہم ان کو جن کے ساتھ تم مذاق کرتا تھے ہم نے ان کو جزا دے دی، ان کے صبر کی وجہ سے وہ تو کامیاب ہو گئے۔ کتنے رہے ہو زمین میں؟ چند سا تھوڑے سا رہے ہیں۔ جب تھوڑے سے رہے ہو تو پھر تھوڑی سی مدت تم فرما برداری نہیں کر سکتے تھے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے سچا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو آدمی اللہ کے سوا ساتھ کسی اور کو بھی خدا بنائے بغیر کسی دلیل کے، اس کا حساب بھی اللہ بنائے، وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ کافر ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے پروردگار معاف فرما دیجیے اور رحم کر دیجیے، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا، سورۃ نور اس کو کہتے ہیں، اس میں بہت احکام ہیں، احکام والی سورت ہے۔ شروع میں سورت قرآن پاک کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، یہ اس کی آیات واضح ہیں اور اس سے نصیحت پکڑو۔ زنا جو آدمی کرے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے اگر کنوارے ہوں تو، اور اگر وہ شادی شدہ ہوں تو پھر ان کو رجم کیا جائے گا، اور رجم کرتے ہوئے اور کوڑے لگاتے ہوئے چھپا کر نہیں، لوگوں کے سامنے ہوں تاکہ لوگ یہ دیکھیں اور ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو ختم کر دیں۔ زناکار مرد زناکار عورت سے شادی کرنا پسند کرتا ہے، اسی طرح زناکار عورت بھی زناکار
مرد سے یا مشرک سے شادی کرنا پسند کرتی ہے۔ یہ جو لوگ اپنی عورتوں پر خواہ مخواہ کی تہمت لگا دیتے ہیں ان کو 4 گواہ لانے پڑیں گے ورنہ 80 کوڑے لگیں گے ان کو، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کو بھی 4 گواہ لانے پڑیں گے، اگر نہیں لگا سکتے تو پھر لعان کریں، 5 قسمیں اٹھائیں جس میں 4 قسمیں یہ ہوں گی کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں قسم اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور عورت بھی لعان کرے گی، وہ کہے گی قسم اٹھا کے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، 4 دفعہ قسم اٹھائے گی کہ یہ جھوٹا ہے، میں سچی ہوں، اور 5ویں قسم میں یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم۔ آگے ان 2 رکوع کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی تھی اس کی صفائی کا بیان ہے اور اصول بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک سفر میں حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تھی قافلے سے، اور بعد میں منافقین نے تہمت لگا دی تھی کہ یہ پیچھے کیوں رہی ہے، کس کے ساتھ رہ گئی، تو بہرحال وہ لمبا قصہ آپ پہلے کئی دفعہ سن چکے ہیں۔ 1 مہینہ تقریباً اس کے اندر گزرا، آیتیں نہیں آئیں، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، جن لوگوں نے آپ پر تہمت لگائی ہے فرمایا اس کو کوڑے لگیں گے، اور جو دوسرے ہیں جو ایمان جنہوں نے خاموشی اختیار کی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں نازل فرمائی، اور نبی علیہ والسلام بھی اس طرح بہت محنت پریشان ہوئے، پھر آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں جب نازل فرمائیں مختلف قانون بھی بیان فرما دیے، اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے تھے غالباً حضرت مصطح، وہ بھی ان تہمت لگانے والوں میں شریک تھے، تو حضرت صدیق اکبر نے اس کا جب یہ برات نازل ہو گئی تو اس کا جو خرچہ پہلے اٹھاتے تھے وہ بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مناسب نہیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، فضیلت والے لوگ، کشادگی والے لوگ ایسے نہیں کرتے کہ رشتہ داروں اور مسکینوں کا اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو سزا بھی مل گئی ہے، اب اس کو جو معافی کا طلبگار ہے وہ اپنے نیک کام پر جاری رہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ٹھیک ہے، جتنے دنوں کا میں نے خرچہ نہیں دیا تھا وہ بھی میں واپس کرتا ہوں اور اس سے بھی بڑھ کر خرچہ دوں گا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، جو لوگ محسن نیک اور بے خبر عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، گواہی دیں گے ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کی ہر جسم کے اعضاء بھی کہ یہ غلط ہے۔ یوم یوفیہم اللہ، ان لوگوں کو ان کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اصول بیان فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، طیب مرد طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے اور طیب مرد طیب عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کے جوڑ ایسے ہیں۔ اگر صدیقہ کو دیکھنا ہے تو ان کے خاوند حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، کائنات میں ایسا پاک ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر ان کا جو جوڑا حضرت عائشہ صدیقہ ہے وہ بھی سب سے پاک عورت ہیں۔ یہ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ ان کی باتوں سے یہ پاک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور رزق کریم عطا فرمائے گا۔ فرمایا جب کسی کے گھر جاؤ تو پہلے اجازت لے لیا کرو، اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ ہاں ایسے گھر جہاں تمہارا سامان ہو، وہاں کوئی لوگ بستے نہ ہوں تو پھر وہاں آپ اجازت کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، جس طرح کے اسٹیشنوں پر میٹنگ گاہیں انتظار گاہیں بنی ہوتی ہیں یا مسافر خانے بنے ہوتے ہیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو بھی حفاظت سے رکھیں، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اور وہ زینت جو تمہارے ایسے مرد ہیں جن کے ساتھ تمہارا نکاح جائز نہیں، ان کے سامنے زینت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان میں پہلے
خامد ہے جن کی نصیحت کرنی ہوتی ہے، بھائی اور باپ اور بیٹے اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، ان سے بھی پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بے نکاح لوگ ہیں ان کا نکاح کرا دو تاکہ وہ محفوظ ہو جائے، اور جو لوگ بالکل آگے خرچہ بیوی کا اٹھا ہی نہیں سکتے تو ان کو صبر کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس قابل کر دے کہ وہ اپنا اور بیوی کا خرچہ اٹھا سکے، تو پھر ان کو بھی ان کی بھی شادی کر دی جائے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاۃ فیہا مصباح، دلیل عقلی ہے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور منور کیا ہے، روشن کیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک چراغ ہو اور وہ بہترین شیشے میں ہو اور وہ ایسی الماری میں ہو جہاں ہوا کبھی کہیں اثر نہ ہو، تو کتنی روشنی اس کی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کر کے روشنی پیدا کر دی جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھی جا سکتی ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے گھر جو مسجدیں ہیں ان کے اندر اللہ کا نام بلند کرنا چاہیے، اللہ کا نام ذکر کرنا چاہیے، اور وہ لوگ اس میں ذکر کرتے ہیں جن کو دنیا کی چیزیں غافل نہیں کرتی، وہ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تجارت اور دوسری چیزیں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور جو لوگ ایمان نہ لانے کے باوجود بھی اچھے کام کرتے ہیں تو فرمایا ان کا بدلہ ان کو دے دیا جائے گا اور آئندہ کے لیے ان کو آگے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسا کہ ایک پیاسا آدمی دور چمکتا ہوا ریت کا میدان دیکھے اور سمجھے کہ وہ وہاں پانی ہے، بڑی مشکل سے وہاں جائے تو وہاں پانی نہ ہو اور پیاس سے وہاں مر جائے۔ اسی طرح یہ نیک اعمال کسی کی سڑک بنا دی یا پانی کسی کو پلا دیا یا کوئی کپڑا دے دیا، پیسہ دے دیا، لیکن ایمان نہیں، وہ تو سمجھتے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں لیکن یہ سارے ضائع ہو جائیں گے، قیامت کے دن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دنیا میں اس کی عزت ہو جائے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، آخری دلیل ہے اللہ ہی کی تسبیح بیان فرماتے ہیں زمین آسمان کی سب چیزیں، اور یہاں تک کہ پرندے فضا کے اندر پر کھولے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی تسبیح کیسے بیان کر رہی ہے، اللہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہماری تسبیح کیسے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ ہی کی حکومت ہے زمین آسمان میں، اللہ ہی بادل کو اٹھا کر آسمانوں کی طرف لا جاتا ہے، بارش برساتا ہے جس سے رنگینی ساری پیدا ہو جاتی ہے، اللہ ہی نے ہر جانور کو پیدا کیا ہے پانی سے، کوئی پیٹ کے بعد چلتے ہیں، کوئی 2 ٹانگوں پر، کوئی 4 ٹانگوں پر، اس طرح اللہ نے بڑی عجیب مخلوق بنائی ہے، جس نے مخلوق بنائی ہے وہی اللہ ہی ہے۔ منافق کو جب بلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ اور تو وہ بدکتے ہیں، نہیں آتے، ہاں اس کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا تو پھر دوڑتے ہوئے چلے آ جاتے ہیں۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، مومنوں کی شان یہ ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سنتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سن بھی لیا، مان بھی لیا، فرمایا اس قسم کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ جو آدمی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی سنت پر چلے اور اللہ سے ڈرتا رہے اور گناہوں سے توبہ کر لے اور آئندہ گناہوں سے بچتا رہے، فاولئک هم الفائزون، یہ لوگ ہیں کامیاب۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، ایک تو یہ کہ ان کو زمین میں خلافت یعنی حکومت دے دیں گے جیسا کہ پہلے لوگوں کو دی، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دین کو جس کو لائیں ان کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیں گے، تیسرا یہ ہے کہ ان کو لوگوں کے خوف سے اللہ تعالیٰ امن میں رکھے گے۔ یہ 3 وعدے اللہ نے کیے ہیں ایمان والوں کے ساتھ۔ یعبدوننی لا یشرکون، کن ایمان والوں کے ساتھ جو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ان کو چاہیے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ رحم کیے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، جن سے پردہ نہیں ہوتا، چھوٹے بچے ہیں یا چھوٹے غلام ہیں، وہ تو بغیر پردے کے آتے جاتے ہیں لیکن 3 وقت وہ بھی اجازت لے کر گھر میں آئیں۔ ایک یہ کہ ابھی صبح کی نماز سے پہلے کام جو ہے جائیں تو پھر نہیں،
اس طرح دوپہر کو جب آدمی کپڑے اتار کے مختصر سوتا ہے اس وقت بھی اجازت لے کے آئے. اس طرح عشاء کی نماز کے بعد جب آدمی فارغ ہو کر سوتا ہے تو پھر بھی مختصر کپڑے لیتا ہے تو اس وقت بھی اجازت مانگ کر کے آئیں. اور باقی اوقات میں یہ بغیر اجازت کے بھی چھوٹے بچے آ جا سکتے ہیں. لیسا علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج. کسی نابینے اور کسی لنگڑے اور کسی بیمار پر کوئی حرج نہیں ہے. جو وہ کام نہیں کر سکتا جو اس کے ذمہ تھا تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے. تم کھا سکتے ہو اپنے گھروں، اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنے بہنوں، اپنے چچے، اپنے پھوپھیاں، اپنے ماموں اور اپنی خالوں کے گھر سے. جب تم کھانے لگو تو اکٹھے کھاؤ تو کوئی عرض نہیں، الگ الگ کھاؤ تو کوئی عرض نہیں، لیکن جب گھر میں آؤ تو سلام پیش کر لیا کرو. سلام میں برکتیں ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہوں اور کوئی مشورہ ہو رہا ہے تو وہ جاتے نہیں. اگر ضروری کوئی کام پڑ جائے تو وہ اجازت مانگ کے جاتے ہیں، ایسے آنکھیں چرا کے نہیں جاتے. اور پھر آپ بھی ایسے لوگوں کو جو بڑی مجبوری کی وجہ سے آپ سے اجازت مانگنا چاہتے ہیں آپ ان کو اجازت دے دیا کریں اور ان کے لیے استغفار بھی کریں. آداب رسول میں فرمایا تم ایسے نہ بلایا کرو جیسا ایک دوسرے کو نام لے کر دور دور سے آواز سے بلاتے ہو، بلکہ بڑی ادب کے ساتھ القاب کے ساتھ بلایا کرو. اللہ تعالیٰ منافقوں کو جانتے ہیں، وہ نظریں بچا کر ایسی مجلس سے پھسک جاتے ہیں. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ. خبردار اللہ تعالیٰ کی زمین آسمان و ہر چیز ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تم سب اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، وہ بتائے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، پھر اس کے مطابق حساب ہوگا. واللہ بکل شیء علیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سورہ فرقان شروع ہوتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برکت دہندہ اللہ ہے. دیکھتے نہیں کہ اللہ نے برکت والا قرآن اپنے پیغمبر پر اتارا اور وہ اس کے ذریعے پوری امت کو دعوت توحید دیتا ہے جس کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اس اللہ کی حکومت ہے، اس کا کوئی بیٹا اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام شریکوں سے. اور جن کو یہ خدا بناتے ہیں وہ تو پیدا شدہ ہیں، وہ کسی کو پیدا نہیں کرتے، وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، وہ موت حیات کے مالک بھی نہیں ہیں بلکہ خود مرتے ہیں. اور یہ لوگ قرآن پاک کو اساطیر الاولین یعنی کافر مشرک لوگ جو ہیں قرآن پاک کو کہتے ہیں یہ پرانے قصے ہیں، یہ لکھ کر یہ لاتے ہیں، صبح و شام لکھی جاتی ہیں. ان کو کہو یہ بکواس مت کرو، یہ تو قرآن پاک ہے، اللہ نے بھیجا ہے جو زمین آسمان کے تمام بھید جانتا ہے اور بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. پھر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اگر اللہ کا پیغمبر ہے تو کھانا کیوں کھاتا ہے، بازار میں کیوں جاتا ہے، اور اس کے پاس تو کوئی خزانے ہونے چاہیے تھے، اس کے پاس تو باغات اور سونے کے گھر ہونے چاہیے تھے. فرمایا یہ نبی اس واسطے نہیں ہے کہ آگے دنیا میں عیش کرے گا کہ بڑے بڑے بلڈنگیں سونے کی بنا کر بیٹھ جائے گا اور باغات ہوں گے. ان کا کام تو اللہ تعالی کی طرف لوگوں کو بھولانا ہے. لیکن ہے انسان، کھانا بھی ہوتا ہے، پینا بھی ہوتا ہے، بازار میں بھی جانا ہوتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو یہ جو باغ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے باغ دے دیتے، اس سے بھی بڑا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم چاہتے ہو تو ہم یہ پہاڑوں کو سونا بنا دیں، یہ آپ کے ساتھ ہی چلتے رہیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک وقت کا کھانا ملے شکر کروں، ایک وقت کا نہ ہو تاکہ میں صبر کروں اور اللہ سے مانگوں. یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں جہنم میں جائیں گے، جب جہنم کو دیکھیں گے اور غصے میں ہوگی اور ان کو تنگ مکان جہنم میں ڈال دیا جائے گا، دوستوں کہیں گے ہائے کاش ہم مر جاتے. فرمایا اب موت کو 100 بار یا 1,00,000 بار بھی بلاؤ یہ موت نہیں آئے گی. ایک موت آئی ہے وہ ختم ہو گئی، اب دوبارہ موت نہیں، جہنم میں ہمیشہ ہی جلتے رہو گے. اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کی بات اور اللہ کے پیغمبر کی بات مانتے ہیں ان کو جنت خلد، ہمیشہ کی جنت ملے گی.
اور اس کے اندر وہ جو چاہیں گے وہ ملے گا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اس کو پورا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اور جن کی پرستش کرتے تھے ان کو بلا کر ان سے پوچھیں گے کہ تم نے ان کو گمراہ کیا تھا، وہ کہیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے لیے مناسب ہی کہا تھا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر ان کو دوست بناتے، آپ نے ان کو نفع دیا ہے، یہ تو آپ کی یاد کوئی بھول گئے، یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک من المرسلین، آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے پیغمبر بھیجے سب کھاتے بھی تھے، بازاروں میں جاتے بھی تھے، تو کیا ایک اللہ کا پیغمبر اب تمہارے سامنے ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، تمہیں اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سے پہلے پیغمبر ہیں جن کو تم پیغمبر بھی مانتے ہو، وہ بھی کھاتے پیتے تھے۔ تصبرون وکان ربک بصیرا، بس ان کی آزمائش پر، ان کے فتنوں تکلیفوں پر آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کا بدلہ دیں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔